الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم. سلسلہ احادیث کی بہاریں میں ایک بار پھر حاضری کا شرف ہے. آج جو گلستان احادیث کے لہلہاتے گلشن سے میں حدیث پاک سنانے کا شرف پاؤں گا، یہ کئی جہات سے بہت اہم ہے. یوں تو ہر حدیث پاک قابل توجہ ہے، لیکن اس حدیث پاک کے متعلق میں آپ سب سے گوش گزار ہوں کہ انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں. اس میں ایک بہت ہی مجرب عمل بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں بہت سے عقائد کی اصلاح بھی ہماری فرمائی ہے. چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، شفا شریف نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اس کے راوی ہیں سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. محبوب کریم سرور دنیا و دین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر وضو کر، 2 رکعت نماز نفل ادا کر، اور پھر یوں دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان یکشف عن بصری اللہم شفعہ فی. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری آنکھوں کی روشنی کھول دے، ان یکشف عن بصری، تاکہ وہ میری آنکھوں کی روشنی کھول دے. اللہم شفعہ فی، اے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. راوی کہتے ہیں جب وہ دعا کرنے لگا تو نابینا تھا، اور جب دعا کر کے فارغ ہوا تھا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام بخاری نے علیہ رحمہ الادب المفرد میں جو روایت بیان کی اس میں کچھ الفاظ میں فرق ہے. اس کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میری اس حاجت کے بارے میں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے ہی نہ تھے. حضرات محترم، آپ نے سنا اس حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا تعلیم فرمائی ہے. اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ وسیلہ اختیار کرنا تو شرک ہے تو فوراً اعوذ باللہ شریف پڑھ کر شیطان کے منہ پر تھوک دیجئے گا کہ بدبخت، یہ دعا تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، صحابہ کرام نے سیکھی. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جب انہوں نے یہ دعا سیکھی تو پھر اپنے بچوں کو سکھائی، اپنے علاقے والوں کو سکھائی، کئی لوگوں کو سکھائی. تو صحابہ کرام تو سیکھ کر اس پر عمل کرتے اور اللہ کی عطا اور اس کی مہربانی سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے. تو پھر یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ کا قرآن بھی وسیلے کا ارشاد فرما رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس دعا میں وسیلے کی تعلیم فرمائی ہے، اور 2 بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہے۔ پہلی بار وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، کہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں۔ اور دوسری بار انی اتوجہ بک الی ربک، محبوب میں آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ تو اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے کتنی بڑی برکت اس صحابی کو حاصل ہوئی کہ نابینا تھے، دعا مانگ رہے تھے، جب نابینا تھے دعا مانگ کر فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی انہیں عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، وسیلہ اختیار کرنا کوئی شرک نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، یہ حدیث کی تعلیم ہے کہ وسیلہ اختیار کرو۔ اگر وسیلہ اختیار کرنا شرک ہو تو کیا قرآن شرک سکھاتا ہے؟ کیا حدیث شرک سکھاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ہدایت سکھاتی ہے، ہدایت میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں چونکہ حق اور ہدایت شیطان کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے شیطان کی تعلیمات میں وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وسیلہ اختیار کرنا شرک نہیں ہے، باعث برکت ہے۔ لہٰذا شیطانی تعلیمات کو اختیار کرنے والوں کے نزدیک یہ شرک ہی ہے، اس برکت سے وہ محروم ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے ہم وسیلے کے قائل ہیں، اللہ کی عطا سے ہم وسیلے کے قائل ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم وسیلے کے قائل ہیں، لہذا دنیا میں بھی ہمیں برکتیں میسر آتی ہیں، اور اسی وسیلے کی برکت سے اللہ میدان قیامت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، آپ نے یہ دعا سنی، لہذا اس دعا کو یاد کریں اور اپنی حاجات میں اس سے طلب برکت کریں، اس دعا کے ذریعے دعا کریں، اور پھر دیکھیں صدق دل سے آپ دعا کیجئے گا، پھر دیکھیں اپنی کھلی آنکھوں سے کس طرح آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ثمرہ آپ کو ملتا ہے اور آپ کی حاجتیں کیسی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کے ذریعے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس دعا کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من از ریش خشک و زردم، خودم را بی تو گم کردم.